اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ صدق اللہ۔ سورہ دہر مدنی صورت ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور اس صورت کا دوسرا نام ہے سورہ انسان۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فرماتے ہیں کیا انسان پر ایسا ایک وقت نہیں گزرا، حين من الدهر، ایک ایسا زمانہ گزرا ہے انسان کے اوپر، لم يكن شيئا مذكورا، کہ اس وقت اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، خاندان کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یعنی انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے جس وقت دنیا کے اندر اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ کے نطفے سے ملا کے انسان کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا، نبتلیہ، ہم اس کی آزمائش کریں گے، اس کو آزمائیں گے کہ یہ اچھے عمل کر کے آتا ہے، برے عمل کر کے آتا ہے، مال دے کے، ہر چیز دے کے کیا کریں گے، اس کی آزمائش کریں گے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو پھر ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اچھی بری چیز کو دیکھ بھی لیتا ہے، اچھی اور بری بات کو سن بھی لیتا ہے، اپنے فائدے کی بات کو، نقصان کی بات کو، یعنی ساری سوجھ بوجھ وہ رکھتا ہے دنیا کے بارے میں۔ ہم نے اس کو جب وہ سوجھ بوجھ رکھنے لگ گیا، پھر ہم نے اس کو کیا کیا، انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا، یعنی جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ، جنت کی طرف کامیابی والا راستہ ہم نے اس کو دکھلایا، اما شاکرا و اما کفورا، اور اس میں سے بعض لوگ تو شکر گزار بن گئے، و اما کفورا، اور بعض لوگ کافر ہو گئے، یعنی جو بات کو ماننے والے بن گئے وہ تو شکر گزار بن گئے، شاکر بن گئے، و اما کفورا، اور جنہوں نے بات کو جھٹلا دیا، انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، وہ کیا ہو گئے، کافر ہو گئے اور منکر ہو گئے۔ تو اللہ نے اب دو گروہوں کا ذکر فرمایا، پہلے انسان کے اندر ساری انسانیت آ جاتی ہے، چاہے کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو کیا ہے، ماں و باپ کے نطفے سے پیدا کیا، سب کو اللہ نے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ نہیں صرف انسان جو مسلمان ہے اس کو کان دیے ہیں، اس کو صرف آنکھیں دی ہیں، بلکہ ہر انسان کو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا، دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا، سب کو اللہ نے کیا کیا ہے، ماں اور باپ کے نطفے سے ملا کے پیدا کیا، اور پھر اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، سب لوگوں کو کیا کیا، آزمائش کے لیے سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ فما انا اعتدنا للکافرین، یہاں پھر اللہ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک شاکر ہیں، ایک کفور، یعنی جو شکر گزار بندے ہیں، اور ایک دوسرے جو منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ فما انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، پہلے ان کا ایک آیت کے اندر تذکرہ فرمایا جو کافر ہو گئے، فما انا اعتدنا، تو ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، کافروں کے لیے جو منکر ہو گئے، سلاسل واغلالا وسعیرا، ان کے لیے بیڑیاں ہیں، اغلال اور طوق ہیں، وسعیرا، بیڑیوں اور طوق کے اندر وہ جکڑ کے، وسعیرا، دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ جو کافر ہو گئے ان کے لیے بڑے بڑے سلاسل، پچھلی آیات کے اندر تھا 70، کتنے، 70 ہاتھ لمبے وہ کیا ہوں گے، بیڑیاں ہوں گی جن کے اندر ان کو جکڑ کے لایا جائے گا، جہنم میں پھینکا ڈال دیا جائے گا۔ اغلال اور طوق ہوں گے جو ان کے گلوں کے اندر ڈال دیے جائیں گے، وسعیرا، اور وہ دیکھتی ہوئی تیار صرف ان کے لیے تیار کی گئی ہے جس کے اندر کافروں کو ڈالا جائے گا۔
اس کے بعد اللہ نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو ابرار ہوں گے، نیکوکار لوگ ہوں گے، ابرار نیک لوگ جو اللہ کی مان کے چلنے والے، جو شاکر بن گئے، یشربون من کأس، ان کو جو جام پلایا جائے گا، جو پانی پلایا جائے گا، وہ ایسی شراب ہوگی کان مزاجها کافورا، جس کے اندر کافور کی آمیزش کی جائے گی، یعنی جو اللہ کی طرف سے بہترین قسم کا جام پلایا جائے گا ان لوگوں کو جو نیکوکار ہوں گے، کیونکہ جہنم کا کھولتا ہوا دیکھتا ہوا وہ جو دن ہوگا قیامت کا، اس دن جو ہے ہر بندے کو کتنی پیاس لگی ہوگی، کافروں کو تو پینے کے لیے وہ جہنمیوں کا پیپ اور لہو اور خون دیا جائے گا، لیکن جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو سب سے پہلے مہمانی، جب آدمی جاتا ہے مہمان کسی کے پاس بھی جائے تو سب سے پہلے کیا اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اللہ فرمایا ہم ان کو جو پانی پلائیں گے نا، ان الابرار یشربون، نیک لوگوں کو، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جس کے اندر کافور کی آمیزش کی جائے گی، ایسی خوشبو اس میں سے آ رہی ہوگی کہ انسان جو ہے وہ پیتا ہی رہے گا۔ اور فرمایا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیر، اور ایسے چشمے ان کے لیے جاری کر دیے جائیں گے جو اللہ عباد اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یفجرونها تفجیرا، ان چشموں کو وہ جہاں لے کے جانا چاہیں وہ لے کے چلے جائیں گے، یعنی جنتی لوگ چاہیں گے یار یہ نہر جو چشمہ ہے نا میری جنت کے سامنے ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ اللہ اتنا اختیار اس کو دے دے گا کہ وہ جو چاہے گا اس کے دل کے اندر، ابھی زبان پہ وہ الفاظ نہیں آئیں گے، دل کے اندر صرف کیا ہے وہ سوچ پیدا ہوگی، تو اللہ فرمایا اس کو وہ چشمہ اس کے ساتھ جاری ہو جائے گا اور اس کی جنت کے سامنے بہنا شروع ہو جائے گا، یعنی جس سے وہ آدمی کیا کرے گا، پانی پیتا رہے گا، یعنی نہیں یشرب بہا عباد اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے یہ اللہ ان کو اختیار بھی دے گا اور ایسے چشمے جاری کرے گا۔ یوفون بالنذر، یعنی وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، یعنی نظر سے مراد یہاں کیا ہے، ایک تو وہ عموماً جو بندہ نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جاتا ہے میں نوافل پڑھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، لیکن جہاں یہ ہے کہ جو بندے بری نظر مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا، فلاں کو قتل کر دوں گا، شراب پیوں گا، نافرمانی کروں گا، ایسی نظروں کو پورا کرنا ضروری نہیں، اگر کام ہو بھی جائے تو ان کو توڑ دینا کافی ضروری ہے اور ان کا کفارہ ادا کر دیا جائے، لیکن جو اچھی نظر مانی جاتی ہے ان کا پورا کرنا، اور یہاں نظر سے مراد وہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکامات دی ہیں، تعلیمات دی ہے، ان کے اوپر زندگی کو گزارنا، یہ انسان کے اپنی نظر کو پورا کرے، یعنی وہ لوگ جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جو اتنا سخت ہوگا، جس کی سختی جو ہے وہ عام ہوگی، شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اس کی سختی عام ہوگی، ہر بندے کے لیے ہوگی، لیکن کچھ لوگ فرمائیں گے اس دن ایسے ہوں گے جن کے لیے وہ سختی نہیں، کون ہوں گے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ کی محبت کے لیے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، چاہے وہ مسکین ہیں، چاہے وہ یتیم ہیں، چاہے وہ قیدی ہیں۔ یہاں تین لوگوں کا ذکر ہے، اس عہد کے مطابق ایک واقعہ لکھا گیا ہے، ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں نے منت مانی تھی کہ اگر ہمارے یہ دونوں شہزادے ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ کتنے؟ 3 روزے رکھیں۔ اب دیکھو ان کی منتیں کیسی تھیں اور ہماری منتیں آج کیسی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 3 روزے رکھیں گے۔ جب وہ شہزادے حسن حسین ٹھیک ہو گئے تو اب گھر میں کھانے کے لیے تو تھا نہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ جاؤ اس یہودی سے کچھ سوت لے آؤ، ہم اس کو کاٹیں گے، اس کے بدلے جو کیا ملے گی، مزدوری ملے گی، اس سے ہم کیا کریں گے، روزہ رکھ لیں گے، روزہ افطار کر لیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے پاس گئے، شمعون، وہ یہودی شمعون اس کا نام تھا، اس کے پاس گئے، اس سے کچھ لے کے آئے سود، اور حضرت فاطمہ نے سارا دن کاٹا اور اس سے جو مزدوری ملی اس سے روزہ کیا رکھا، اور افطارے کے لیے جب وہ بیٹھے وہ 3-4 جو روٹیاں بنائی تو دروازے پہ دستک ہوئی، اے اہل بیت، اے لوگوں کو کھانا کھلانے والے، ہم کیا ہیں، مسکین ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ 4 روٹیاں اٹھائیں اور اس مسکین کو دے دی، خود پھر پانی سے کیا افطار کیا۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی وہ سوت لایا گیا، کاٹا گیا، پھر اس کے بدلے جو مزدوری ملی روزہ رکھا، اور افطاری کے لیے جب بیٹھے تو پھر ایک یتیم نے آ کے صدا دی، تو حضرت علی نے وہ پھر 4 روٹیاں اٹھائیں، اس کو اس کے حوالے کر دی۔ تیسرے دن پھر ایسے ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سوت لائے، حضرت فاطمہ نے کھاتا، اس کے بدلے میں جو مزدوری ملی تو پھر اس کے جو راشن لایا گیا، روٹیاں تیار کی گئی، تو وہ 4 روٹیاں جب کھانے کے لیے افطاری کے لیے بیٹھے تو پھر آواز آئی، دستک دی، وہ اسیرہ کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ تو انہوں نے وہ 4 روٹیاں اٹھائیں اور اس کے حوالے کر دی، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی
کہ وہ لوگ جو اپنی میری محبت کی وجہ سے خود ہیں مستحق ہیں، 3-4 دنوں سے کھانا نہیں کھایا، لیکن فرمایا میری محبت کی وجہ سے مسکین و یتیم و واسیرہ، جو مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ان کا کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھلانے کا مقصد کیا؟ لوجہ اللہ، صرف اللہ کی طرف ان کی توجہ ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا کھلاتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اس سے بدلے وہ کیا چاہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ اس کے بدلے وہ جزا چاہتے ہیں کسی بندے سے، نہ ہی اس کا شکرانہ چاہتے ہیں، یعنی ہمیں لوگ جزا یعنی بدلے میں کچھ کہہ کے جائیں یا ہمارا شکریہ ادا کر کے جائیں، یہ بھی نہیں چاہتے، صرف اور صرف چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، ہمیں اللہ کی مرضی مل جائے، ہمیں اللہ کی چاہت مل جائے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بدلے میں نہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بدلہ دے، نہ ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے۔ اور کیا ہے؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، وہ تو کہتے ہیں انا نخاف، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے، یعنی وہ دن جو ہے عبوسا قمطریرا، جو تلخ دن ہوگا، یعنی بڑا سخت دن ہوگا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، وہ شکرانہ نہیں چاہتے، صرف اس دن سے بچنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دن سے ہمیں کیا کہ بچا لے۔ اللہ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا فوقاہم اللہ شر ذلک الجوم، اللہ اس شر سے، اس دن کے شر سے، اس دن کی سختی سے اس انسان کو بچا لے جو کیا ہے لوگوں کو اللہ کی محبت کے ذریعے کیا ہے کھانا کھلاتے ہیں، جو اللہ کے لیے لوگوں کو کیا ہے خرچ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، فرمایا کہ جو صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے یعنی اس کے لیے احسان جتلانے کے لیے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ یعنی فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے، فرمایا کہ قیامت کے دن بھی جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں۔ فرمایا ایک وہ ہوگا جس کی تہمت، جس کا شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے تکبر کی وجہ سے، اور دوسرا وہ انسان جو لوگوں کو کھانا کھلا کے یا لوگوں پہ احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، لوگوں کو کچھ چیز دی ہے، پھر اب وہ اس کو کبھی کسی موقع پہ، کبھی کوئی موقع اس پہ ایسا دن آ گیا کہ وہ جس کو اس نے کھانا کھلایا تھا یا اس کو کوئی پیسے دیے تھے یا کوئی ایسا کام کیا تھا اس کے ساتھ، اس کا بھلا کیا تھا، لیکن کوئی ایسا دن آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا احسان جتلا دیتا ہے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ جو بھی کسی کے اوپر خرچ کیا جائے، کسی کو دیا جائے، تو کیا کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کہ اس کا بدلہ صرف اور صرف کیا کون دیں گے؟ وہ اللہ ہی دیں گے۔ اس لیے فمقاہم اللہ شر ذلک الجوم، کہ اس دن کی سختی سے اللہ بچائے، ولقاہم نظرۃ وسرورا، اس دن اللہ ہمیں کیا تر و تازگی والا چہرہ عطا فرمائے اور سرور والا چہرہ عطا فرمائے، کہ جس کے اوپر خوشی ہی خوشی ٹپک رہی ہو، نہ کہ کیونکہ قیامت کے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، تازگی والے ہوں گے، ان کے اوپر خوشی ٹپک رہی ہوگی۔ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ جو کامیاب لوگ ہوں گے، ان کے چہرے پہ خوشی ٹپک رہی ہوگی، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش، جس طرح انسان غسل کر کے نہا کے نکلتا ہے تو اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو قیامت کے دن نیک لوگ ہوں گے، ابرار لوگ ہوں گے، ان کے چہرے پہ اسی طرح تازگی ٹپک رہی ہوگی، خوشی کا منظر ہوگا، اور باقی لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ وہ مرجھائے ہوں گے۔